الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید خذ العفو وامر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، آپ درگزر کرنے کو اختیار فرمائیں اور نیک کاموں کا حکم کریں اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں. معزز سامعین کرام، کوئی بھی عمل اپنا اثر رکھتا ہے. جس طرح کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بعین ہی جیسا موسم ہے اور اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں. گرمی ہے تو گرمی کے موسم میں تپش اور حدت وجود محسوس کرتا ہے اور اس کے اثرات وجود پر مرتب ہوتے ہیں. شدید ہو تو اس کی شدت تک کا احساس ہوتا ہے اور تکلیف دہ عمل ہوتا جاتا ہے. اسی طرح اگر سردی ہے تو سردی کے موسم میں سردی کا احساس، چونکہ سردی ماد لفظی نہیں ہے، سردی جب ہے تو وہ اپنے بامعنی ہے، اس کے ساتھ وہ سردی کی شدت بھی ہے اور شدت بڑھتی جائے تو وہ محسوس ہوتی جاتی ہے. اسی طرح جو انسانی عمل ہے، چونکہ اس جہان فانی میں اللہ جل شانہ نے اس دار دنیا میں خصوصی طور پر انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ایک مرکزی حیثیت ہے. اسی لیے اس کے کردار پر قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کردار سے دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں. یعنی اگر ان واقعات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کہیں خرابی ہوئی، موسمی خرابی ہوئی، کہیں زمین پر کوئی اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ زلزلہ آ گیا یا پانیوں میں سمندروں میں طوفان آ گیا، تو ان پہلوؤں پر بھی قرآن کریم انسانی جو مزاج ہے، جو عمل ہے، جس روش کو وہ اختیار کر رہا ہے، اس کے نتائج میں بھی بیان فرماتا ہے. تو ان سارے واقعات اور حالات کو اگر دیکھتے آئیے کہ کسی شے کا بھی جو محور ہے، جب وہ ہلتا ہے تو وہ پورا محور جو ہے وہ ہل جاتا ہے. اب اختیار کلی نہیں ہے، اختیار کی کوئی حدود و قیود ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، اور اگر ان اختیار کی حدود و قیود کا احساس اور اس کی سمجھ آ جائے تو پھر بندہ اس ذات میں انا اپنی بلندی اس سے نکل آئے. چونکہ اختیار کو جب آپ دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو کون ہے جو اپنی ذات کی بلندی کی بات کر رہا ہے؟ اسے اپنی پیدائش کا اختیار تھا کہ اس نے چاہا کہ وہ اس دنیا میں آئے؟ کوئی ایسا نہیں. کون ایسا ہے جو اپنے وقت مقررہ کو روک لے اور دنیا سے جب جانا ہے اس میں وہ رکاوٹ کا سبب ہو جائے اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے زندگی کی طوالت یا کمی بیشی جو ہے اس پر اس کی مرضی کا ساتھ اطلاق ہو سکے؟ کوئی نہیں. کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس نسل میں پیدا ہونا چاہتا ہے، جس رنگ میں پیدا ہونا چاہتا ہے، جس وقت میں پیدا ہونا چاہتا ہے، جب تک رہنا چاہتا ہے؟ کوئی کسی کے پاس. تو اختیارات میں جب آ کر قرآن و احادیث اور دین اسلام سے بندہ اس پیمانے پر سمجھتا ہے تو وہ حصہ جو انسان فیصلے کا کرتا ہے نا، کہ میں نے انتخاب کرتا ہے کہ کس راہ کو میں مسافر ہوں گا، تو اس سارے حوالے سے اللہ جل شانہ نے ایک ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ نے نہ صرف بیان فرمایا، اسے ذاتی طور پر اختیار بھی فرمایا، اور جو ارشاد فرمایا روبرو اس کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی فرمائی.
اور یہ دنیا شاہد ہے کہ اس تربیت سے معلوم جو تاریخ انسانی ہے اس میں ایک ایسی ریاست معرض وجود میں آئی، ایک ایسا نظام حیات مخلوق کو نصیب ہوا جس میں مساوات، حقیقی مساوات جو ہے وہ اس میں تھی۔ اور یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی اسلامی تاریخ کی محبت میں کہہ لیں۔ تاریخ سامنے ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے، مماثلت کی جائے جو حکومتیں گزری ہیں ان کی بھی، اور وہ انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اسے کیا جائے۔ آج بھی دنیا میں کوئی بہتر اخلاقی قدر ہے، کوئی وہ قانون جس سے مخلوق کو واقعتاً استفادہ نصیب ہو رہا ہے، ان کے اصول و ضوابط کو بھی دیکھیں تو وہ بھی 14 صدیوں پہلے نہیں ملتے۔ تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک انداز ہے زندگی کا، چونکہ اس ارشاد کے تحت، اس ارشاد کے مطابق، اس ارشاد کے تابع آپ نے زندگی بسر فرمائی ہے۔ اور جب اللہ جل شانہ آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، آپ کے مزاج عالی میں اتنی شفقت، اتنی محبت اور اتنا احساس اور درد مخلوق کے لیے کہ امت کی تو محبت یا مسلمانوں پر جو شفقت تھی کفار کے کفر کی اتنی تکلیف آپ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کہاں تک نقصان، ہلاکت تک پہنچا دیں گے اس تکلیف اور اس درد سے، تو آپ اتنی تکلیف نہ کریں۔ جنہیں اللہ جل شانہ نے سزا کے حصوں میں بھی بیان فرمایا، آپ ان کی بھی دعا فرماتے رہے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے منع فرما دیا کہ میرے محبوب ان کی دعائیں نہ کریں۔ یہ جو حساب کتاب یا جو فرصت تھی وہ اختیار کر چکے ہیں، اب ان کا حساب اس پر ہو۔ تو یہاں جب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ درگزر کرنے کو اختیار فرمائیں اور نیک کاموں کا حکم کریں اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں، تو اس میں پہلا حصہ جو درگزر کرنے کا ہے، عوام انسان ہیں، اپنی اپنی حیثیتوں میں اپنی اپنی ضروریات کے ساتھ وقت بسر کر رہے ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ صورت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ایمان نصیب ہو تو یہ حقائق کھل جاتے ہیں۔ یہ نظر جسے کہتے ہیں نا جی کہ اس نے بورڈ پر لکھا ہوا پڑھ لیا تو یہ نظر درست ہے، حقیقی نظر وہ درست ہے جو ان حقائق کو جان سکے، اور اس کے لیے وہ درد دل درکار ہے جو اس کی آنکھ نہیں، جو کیفیت افیدہ کی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے وہ دیکھے جب دل زندہ ہو۔ میڈیکل سائنس تو دل کی زندگی کو حیات کے ساتھ منسلک کرتی ہے، اور دین اسلام قلبی حیات کو ایمان کی مضبوطی اور ورع و تقوی کے نتائج تک بیان فرماتا ہے۔ تو جب اپنے معاملات اور گرد و پیش کو ہم دیکھتے ہیں تو بے شک یہاں جو موقع ہے، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ کفار ہیں جو مقابل معاشرے میں رہتے بھی ہیں اور ہر حصے اور ہر بات میں وہ مقابل بھی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ اسلام کو نہ صرف انکار کیا جائے، اس پہلو اور اس انداز سے انکار کیا جائے کہ اس میں تضحیق کا عنصر بھی ہو، تاکہ جو نئے لوگ اس طرف توجہ کر رہے ہیں وہ متوجہ بھی نہ ہو سکیں۔ یہاں تک باتیں ملتی ہیں کہ اہل مکہ نے جب مذہبی دن آتے تھے تو یہ باتیں تک کہہ دیتے تھے کہ ان کی بات سننے سے جادو اور اثرات ہو جاتے ہیں، بندہ اپنے آپ سے بھی باہر ہو جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا ان کی بات سنی نہ جائے۔ اب انہیں یہ تو معلوم تھا کہ اس بات میں اثر اتنا ہے، کیف اتنا ہے کہ وہ، اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رمق باقی ہو، کوئی خوف خدا ہو، کوئی کیفیت معمولی سی بھی انسان کے اندر ایسی ہو کہ انسانیت کی کو بچ گئی ہو، اسے رغبت نصیب ہو جاتی ہے، چونکہ اس وقت ایسا ارشاد تو موجود نہیں تھا اس موقع پر۔ تو وہ
مزاج، جس کی تربیت آپ نے فرمائی، وہ جس حالات میں بھی بیان فرما رہی تھی، وہ اصول وضع ہو جاتے ہیں، اور وہ اصول قیامت تک ہیں اس معمولات کے۔ قرآن کریم کلام ذاتی ہے، آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات، آپ کی کیفیات ابدل احوات ہے۔ دار دنیا کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دارالابتلاء یہ ہے، اس پر دیکھنا اور صحیح اور غلط کی پہچان کا پرکھنا اور اپنے لیے رستے کا متعین کرنا، اور اپنے اس امتحان گاہ میں مثبت انداز پر قدم اٹھانے کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو آپ اتنے حلیم طبع، اتنی نفیس، اتنی محبت اور شفقت کرنے والے، اتنی باتوں کا پاس کرنے والے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی عہد کہہ کر چلا گیا، چاہے دوسرے دن پلٹا، آپ اپنے اسی قدموں پر کھڑے آپ کو پایا، تو کتنی محبت اور شفقت ہوگی۔ بچپن سے لے کر بعثت تک کے واقعات میں آپ کے قلب اثر کو جو انوارات الہی سے دھویا گیا، جو پاکیزگی اللہ جل شانہ نے آپ کو فطرتاً عطا فرمائی، وہ کوئی ایسے حصے ہیں جو ہم پیمانہ نہیں کر سکتے، نہ بیان کر سکتے۔ اس کے باوجود ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو معاملات معاشرے میں پیش آ رہے ہیں، ان سے آپ درگزر فرمائیں۔ اب درگزر فرمانے کے لیے حوصلہ بھی چاہیے، اور اسلامی حکم کے تحت درگزر کرنے کے لیے ایمان کی قوت چاہیے۔ اب وہ درگزر کرے جو کہہ کچھ نہیں سکتا، تو بجائے خود مزید مار کھانے کے یا اپنے اوپر مزید سختی کے وارد ہونے کے کہے جی نہیں میں تو آپ کو کہتا کچھ نہیں ہوں۔ کہنا کیا ہے، تو پہلے مار کھا رہا ہے یا کمزور ہے، پسا ہوا ہے، تو اس قابل نہیں ہے۔ پھر بھی وہاں سے اچھائی کی ترغیب ہے، لیکن اگر قدرت رکھتا ہو تو بھی برائی کے بدلے اچھائی کرنے کا اللہ کریم حکم فرما رہے ہیں۔ جب کہیں برائی ہو اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس کا معاشرے میں جو اثر پڑتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آگ جل رہی ہو، اور آگ کسی مکان کو یا کسی جگہ کو جلا رہی ہو، تو اس کو مزید آگ ڈالی جائے کہ آگ ختم ہو جائے تو ممکن نہیں، آگ تو اور بڑھے گی۔ تو وہاں تو پانی درکار ہے، وہاں تو ریت اور مٹی درکار ہے جو آگ کو ٹھنڈا کر دے، اس کا سانس روکے تاکہ وہ اپنی شدت کی طرف نہ جائے، ٹھنڈک ہو، جلانا بند کرے۔ تو اسی طرح جو معاشرتی زندگی کا اور خوبصورت اور مثبت پہلو ہے، اس میں درکار ہے کہ بندے کا کردار بھی مثبت ہو۔ وقت تھا لوگ قوموں کی بات کرتے تھے، وقت تھا لوگ آبادیوں کی بات کرتے تھے، وقت تھا لوگ عزیزداری اور رشتہ داری کی بات کرتے تھے۔ اپنی آنکھوں میں دیکھا، کوئی ایسی عمر کی بات نہیں کر رہا کوئی بہت پرانی، عزیزداری سے اپنی ذاتی جو گھر ہے اور ذاتی گھر سے اپنا ذاتی جو اولاد ہے اس تک، اور پھر اس سے ہر ایک اپنی اپنی ذات تک پہنچتا۔ اس کے تو شاید ہم لوگ بھی ہیں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں۔ آج تعلق اور رشتہ کسی نہ کسی مقصد کے حصول کی خاطر رہ گیا ہے۔ اگر کسی سے کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے تو تعلق نہیں ہے۔ بلانا گوارا کوئی نہیں کرتا، رابطہ رکھنا گوارا کوئی نہیں کرتا۔ تو کیا یہ وہ قدریں ہیں جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ آپ کے ہاں تو تربیت یہ ہے کہ کوئی برائی کرے تو جواباً آپ کا جو مثبت کردار ہے وہ اور اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی مقصود ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو۔ تو جب بندہ خالصتاً احسان اللہ فرمائے کہ اسلام بھی نصیب ہو، اوقات میں سے وقت نکالے اور ایسی تربیت گاہوں تک رسائی نصیب ہو جہاں سے کیفیات قلبی نصیب ہو رہی ہوں، نفلی متکف کی حیثیت سے وقت بسر کرنے کا کہا جا رہا اور ترغیب دی جا رہی ہو، اور اپنے 24 گھنٹے کو تقسیم کیا گیا ہو عبادات کے تحت۔ اب جب بندہ یہاں سے نکل کر جائے تو اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے زیر انتظام یا اپنی ذمہ داری کے تحت جو حصے ہیں
وہ بات تو بعد میں آئے گی، پہلے بات تو ذات کی آ جائے گی۔ اب اس کی ذاتی مزاج اس کا کیسا ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے وہاں اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ذمہ داری کے حوالے سے ان کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جب وہ ان حصوں کو دیکھے گا کہ اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کی سنت مبارک کیا ہے، تو وہ سنت عادیہ تک کو پھر دیکھنا شروع کر دے گا، بات اس تعلق اور اس محبت کی۔ انسانی مزاج ہے کہ وہ اگر اچھائی پر بھی چل رہا ہے تو کہیں سے اسے رکاوٹ دی جائے یا اس کے ساتھ کوئی تلخی کی جائے تو اس کے مزاج میں بھی تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہی فرمایا جا رہا ہے نا کہ تلخی کو تلخی کا جواب نہ دو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اتنا بڑا انعام فرمایا کہ ذاتی جو ہے عطا وہ فرمائی، اس میں ذات کا فرمایا اللہ تمہارے ساتھ، صفاتی یہاں نسبت نہیں بیان فرمائی، صبر کے ساتھ ذاتی نسبت عطا فرمائی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی ذات۔ اور نیک کاموں کا حکم کریں، یعنی جو قوت صرف ہونی ہے کسی خرابی میں اس کو بھی اچھائی کے معنوں میں استعمال کریں، اور وہ قوت چاہے وجود کی ہے، چاہے وہ کسی گفتگو کے اثرات کی ہے، کسی کردار کی ہے، کسی پہلو سے بھی جو آپ کی طرف سے قوت صرف ہو رہی ہے، جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جس کے بارے پوچھا جائے گا کہ جو پہلو یا جو حصے جس حد تک تجھے اللہ قادر نے عطا فرمائے تھے ان کو تو کیسے استعمال کیا تو نے اور کیسے بروئے کار لایا، اپنا نہیں ہے اسی کا جو جس نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر اس کو بہتری کے لیے صرف کیا جائے۔ اور بہتری کون کر سکے گا؟ جو پہلے خود بہتر قدم اٹھائے گا۔ ڈوبتا ہوا کنارے پر کھڑے ہوئے بندے کو مدد نہیں کر سکے گا، کنارے پر کھڑا ہوا بندہ ڈوبتے کے لیے کوئی رسی پھینک سکتا ہے، کسی کو آواز لگا سکتا ہے، وہ پھر کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی گلاس میں پانی ہوگا تو کسی کی پیاس بجھانے کا سبب ہو، تو یعنی نیک عمل کی ترغیب دینے کے لیے پہلے حصہ نیکی کا اختیار کرنے کا۔ اور جب رویوں کی بات کی جا رہی ہے تو رویے محض ظاہر نہیں ہوتے، ظاہر تو کسی بھی نیت یا کسی بھی رویے کی بنیاد اس کی نیت پر ہوتی ہے۔ اگر کسی سے اچھا بندہ برتاؤ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی محرک ہے، اگر لڑ پڑا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی محرک ہے جو نہاں خانہ دل میں ہے۔ تو جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ درگزر کرنے کو اختیار فرمائیں، یعنی خالص نیت ہو، دوسرے کی بھلائی مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، پھر ان معاملات کو جو عند اللہ مقبول ہیں اختیار کیا جائے۔ اور جب اختیار کیا جائے تو پھر کوشش ہو کہ جہاں کوئی غلطی اور برائی کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے مقابل بہتری کے پھیلانے کی بھی کوشش کی جائے۔ اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر کہیں کہ تو سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بات یہ نہیں۔ زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا اللہ جل شانہ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، تبھی تو یہ امتحان گاہ ہے، تبھی تو آخرت میں حساب ہے۔ کس اچھے اور بہتر انداز سے آپ دوسرے تک حق پہنچاتے ہیں، تو ایسا کریم ہے کہ ہمارے لیے وہ حصہ بھی بیان فرما دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ نرمی سے فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ اب کیا فرق ہے کہ معاشرتی حصے میں اور دنیا کے معاملات میں اس کو اتنی حیثیت حاصل ہے اور اتنی طاقت ہے دنیا کی اس کے پاس، اور لوگوں پر اتنی قوت رکھتا ہے کہ خدائی کے دعوے کر رہے ہیں، تو اس کے پاس یہ جواز بھی نہ پہنچ پائے کہ جی ان کی تلخی سے میں بات نہیں سمجھ سکا،
تو ہر پہلو جو ہے وہ ایسا ہو، اگر نہیں مانتا تو وہ پھر اس کی ذاتی مرضی، اس میں جواز کوئی نہ ہو۔ اسی لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ جو نیک اعمال لائے گا انہیں آخرت میں اس سے زائد بدلہ دیا جائے گا، اور جو کمزور اور برے اعمال لائے گا جتنا برائی لایا اتنی اس کو سزا ہوگی، اور پھر فرمایا یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ اللہ کریم حد تک سوچ سے باہر تک بندے پر مہربانی فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات ہے ہی کریم۔ تو جب نیک کاموں کا حکم کریں تو اس سے مراد ہے کہ پھر نیک کام کیے بھی تو جائیں گے نا جی۔ جو نیک عمل کرے گا تو ہی نیکی کا سبق بھی دے سکے گا، تو ہی اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ اور جو میں پہلے بات اثرات کی کر رہا تھا، کردار کے اثرات انسان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ نظر آتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ 2 لمحے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، جس مزاج کا بندہ ہے اس مزاج کے جو اثرات ہیں آپ محسوس کر لیں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ایسی محافل سے اجتناب کیا جائے جس میں شرارت ہو، جس میں دین سے دوری ہو، جس میں دنیا داری کے وہ پہلو ہوں جو دین سے دور کر رہے ہیں، انا پرستی ہو، کمزوری ہو، خطا ہو، ان محافل سے اجتناب کیا جائے۔ اگر بندہ ذاتی طور پر اس میں شامل نہیں ہوا تو جو اس میں شامل ہیں ان کے اثرات اس پر ضرور پڑیں گے۔ بھٹی پر اگر بیٹھا ہے تو کوئی چنگاری اس کے کپڑے کو اگر نہیں جلائے گی تو جتنی دیر بیٹھا ہے اتنی دیر تو اس حدت اور تپش اور دھوئیں میں بیٹھا ہے نا، تکلیف دہ صورت میں بیٹھا، تو وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بھلے یہ کیفیت نظر نہیں آتی لیکن اپنے معمولات زندگی میں دیکھ لیں کہ جب آپ اللہ اللہ کی طرف آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، عبادت نصیب ہوتی ہے، اچھائی کرتے ہیں، تو مزاج پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جب اسی معاشرے میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، غمی خوشی میں جانا ہوتا ہے، ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے باہم میل جول ہوتی ہے، تو مزاج پر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جو نہ دیکھنے کی کیفیت ہے یہ دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ دیکھنی ہو تو اپنے کردار میں، تو محسوس تو ظاہری بات ہے خود ہی کرنی ہے۔ دیکھنے میں کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے میں بندہ دیکھ رہا ہو، تو اپنے کردار میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، مزاج میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس حالات کے مجھ پر اثرات کیا پڑے۔ تو یہاں یہ جو بات کی جاتی ہے نا مرکزی ذکر صحبت شیخ، تو یہ کیفیت بھی یہاں سے اس پہلو کا بھی ایک بات آ سکتی ہے کہ جب بندہ اجتماعات پر آتا ہے، صحبت اسے نصیب ہوتی ہے اور ایک اجتماعی ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک قسم کا اسے ایک نئی جلا اور قوت عند اللہ نصیب ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ یہ جمع ہونا اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے اتباع کے لیے ہے، دین اسلام کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے۔ یہ محض کوئی رواجات کی بات نہیں ہے یا دنیا کی بات نہیں ہے، اس سے تو دنیا میں بھی اس زندگی کا درس ملتا ہے جو وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جب بندہ مرکز میں آتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں آ کر پھر اسے گپ شپ کا موقع ملے، وہ ذاتی گپ شپ کرے جو ہمارا آج ایک قومی مزاج ہے، یا گفتگو ہے، فون پر بھی ہم پوچھتے ہیں اور پھر سنائیں کیا حال ہے۔ تو وہ یہ جو اپنا انداز بیٹھک کا ہے، گپ شپ کا ہے، یہ نہیں مراد۔ ایک دن سوال تھا مجھ سے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت باہر دفتر بیٹھتے ہیں اور جو دارالفان میں ساتھی آتا ہے وہ رہتا اندر مرکز میں ہے، حضرات یہاں رہتے ہیں، خواتین جو خواتین کا شعبہ ہے وہاں خواتین کے اپنے انتظامات ہیں وہاں چلی جاتی ہیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ دسترس یا موقع ہوتا ہے یا کسی امر کے بدلے میں یا کسی کام کے حوالے سے انہیں حضرت تک رسائی نصیب ہوتی۔ تو وہاں جو آگے کیا وہی صحبت شیخ پائے، اور جو یہاں آئے مرکز میں آئے ان کی صورت کیا ہوگی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، پہلی بات تو نیت ہے کہ بندہ آیا کس نیت سے، چاہتا کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نام پر اکٹھے ہیں تو اللہ کے نام میں ہی برکت ہے۔ اگر شیخ تک رسائی کوئی
اس دل سے لے گیا جس کا بیان ہو رہا ہے اور ہے نہیں تو وہ حاصل نہ کر سکے گا، اور صحبت شیخ کے لیے آ کر مرکز میں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اس کے اندازے سے زیادہ اس کو توجہ مل جائے گی۔ پھر یہ ایک تسلسل ہوتا ہے۔ میں نے خود حضرت جی کے مبارک سے یہ بات سنی، آپ ارشاد فرما رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ جسے میں چاہوں دوں اور جسے میں چاہوں نہ دوں، اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، کس کی کتنی طلب ہے اس پر کتنی اللہ کریم کتنا احسان فرماتے ہیں، یہ اللہ کا اور بندے کے اپنا رشتہ بھی ہے، تو ایک تسلسل ضرور ہے، تو وہ محبت ضرور ہے، ادب ضرور ہے، لحاظ ضرور ہے۔ لیکن جب یہاں آ کر بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اور اپنا وہ جو ایک 24 گھنٹے کی تقسیم بنا دی گئی ہے کہ کیسے رہنا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں ذکر ہے، کتنا ذکر ہے، تو ایک پورا 24 گھنٹے کا اسکیجول بنا دیا گیا، تو اس میں جب بندہ آ کر جتنی دیر کے لیے بھی آتا ہے تو اسے مرکز کے ذکر کی کیفیت اور صحبت اس کا اپنا اپنا حصہ لے کر جاتا ہے۔ تو جب نیک کاموں کی بات آئی تو پھر اس کے ساتھ فرمایا اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیں۔ جہالت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جب کہا جاتا ہے نا کسی کوئی بھی سوال کہ یہ کیوں ہے، اسے کہتے ہیں جہالت، کہ یہ نہیں جانتا، نہ جاننا، یہ اندھیرا، یہ جہالت۔ اب جاننا جہالت کو دور کرتا ہے اور ایک ٹمٹماتا ہوا جگنو بھی اندھیرے کے سینے کو چیر دیتا ہے۔ تو دین اسلام جو ہے یہ روشنی ہے، یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ مقصد حیات ہے۔ اب جتنا دین سے باہر عمل ہوگا وہ ایک ایمان کا حامل بندہ اس کو اختیار کر رہا ہے یا دین اسلام کی حدود سے باہر ہوا، جس درجے کی دین سے دوری ہوگی اس درجے کی جہالت اور اندھیرا ہوگا، اور جتنی کوئی آگ جلائے گا کردار کی عین اس کے درمیان میں وہ کھڑا ہوگا، اس نے اس کو خود بھگتنا ہے۔ یہ جو کردار کی آگ ہے ایسی نہیں ہے کہ جو کردار سے آگ لگا رہا ہے وہ خود بچا رہے، وہ اس آگ کے درمیان ہوگا۔ اگر تندور بنا دے گا آگ کا تو تندور کے درمیان کھڑا ہوگا، جس روز سمجھ آئے گی کہ میں تو خود تندور کے درمیان آ گیا ہوں، پھر شاید فرصت نہ ہو۔ تو فرمایا ایسی جگہ سے کہ جو جاہل ہوں، جاہلوں سے کنارہ کش رہیے، چونکہ شروع میں اسلام پر عمل کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آمین کہنے والے لوگ معاشرے میں کمزور تھے، تعداد بھی عددی حصہ بھی کم تھا، حیثیت بھی کمزور تھی۔ جو مخالف تھے قریب وہ کافروں کے سرداروں کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور مذہبی جو پیشوا ہیں ان کی حیثیت بھی رکھتے تھے، ظاہری قوت بھی تھی اور حیثیت جو خیال میں کہ ایک حیثیت معاشرے میں یا معاشرتی پہلو میں آتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تو وہ ہر پہلو سے کوشش کرتے تھے کہ جو حق کو مان رہے ہیں انہیں زبردستی بھی روکا جائے، انہیں باتوں سے بھی ہلا دیا جائے، اور شیطان بھی طرح طرح کی ان کو راستے بتاتا رہتا تھا کہ کیا کرو، کیسے کرو، کون سا سوال کرو، کس بات کو تم کس طرح بیان کرو۔ یہ سارا مل جل کر پوری کوشش تھی کہ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں۔ لیکن اللہ کریم کا اپنا نظام ہے کہ پوری دنیا میں جہالت، پوری دنیا میں اندھیرا اور پوری دنیا میں جو ہے یہ کفر کی شدت، اور واحد ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عطا ہے کہ سارے دنیا کے اندھیرے کو چیرتے ہوا دنیا کے دوسرے سرے تک یہ حق پہنچ گیا۔ اب دین زبردستی نہیں ہے، دین اسلام زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر مسلمان کیا جائے، اس کے اپنی مرضی ہے کہ وہ دین کو اسلام، ہاں اس تک باہم
دین کے پیغام کا پہنچانا، سلیقے سے پہنچانا، پیار سے پہنچانا، کردار سے پہنچانا، یہ باتیں ہیں جس سے اسلام پہنچایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان بھی جو قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر اٹھاتا ہے، جتنا باہر اٹھاتا ہے اتنی جہالت، اتنا اندھیرا اور اتنا فساد۔ تو پیمانہ محفل کا پھر کیا دیکھنا ہے کہ میں کہاں بیٹھوں اور کہاں نہ بیٹھوں، کون کتنا اتباع میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے میں، اس کی حقیقت میں اس کا کردار کیا شہادت دے رہا ہے۔ تو جب یہ ہم پیمانہ دیکھیں گے تو وہاں رہ کر، وہاں بیٹھ کر نیک کلام نہ بھی کریں گے تو جو نیک کلام سن لیں گے وہ کیسا ہوگا۔ یہ ذکر کی محافل میں بھی بخاری شریف کی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب فرشتے اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ تیرے نام کی وہاں محفل لگی تھی، محفل ذکر تھی، تیری یاد تھی، اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ اس میں کوئی بندہ ایسا بھی تھا جو کسی اپنی ضرورت کے تحت بیٹھا تھا، اس سے متعلق بھی بیان ملتا ہے کہ اس کو بھی اس کا اثر جو ملے گا وہ بھی بدبخت نہیں ہوگا۔ اور اس بات پر جب علماء تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ جب دنیا سے جائے گا جیسا بھی کمزور ہوگا یا مضبوط ہوگا، یہ احسان ہو جائے گا اللہ کا اس پر کہ وہ بحالت ایمان جائے گا۔ کیونکہ اصل بدبختی یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بندہ یہ ایمان کی جو دولت ہے اس سے محروم جائے، یہ بہت بڑی اور بدبختی کی شکل ہی یہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جنہیں اپنے امور کی سر انجام دہی کے لیے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو گیا، اسے یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ وہ دنیا سے جب جائے گا تو وہ بھی بحالت ایمان جائے گا۔ تو پھر ان محافل میں جو دین سے دوری کا سبب ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی ہے، جن میں اللہ کے مقابل ذات رکھی جا رہی ہے، وہاں بیٹھا کیوں جائے؟ یہ سوال کیوں آیا ہمارے سامنے کہ وہاں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں؟ اس کا انحصار اپنے تعلق پر ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، جتنی کیفیت ایمان کی مضبوط ہوگی، خواہش ہی نہیں رہے گی، بلکہ اس جگہ اور اس امر سے اور ان کاموں سے اپنے اندر ایک نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں کسی ایسی جگہ نہ جاؤں جہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ہاں، ان کی اگر کوئی طلب پیدا ہوگی تو یہ ہوگی کہ میں ان تک حق پہنچاؤں، بجائے اس کے کہ یہاں یہ ڈوب جائیں، یہ حق سے روشناس ہو۔ تو بہت مزاج کا فرق آ جاتا ہے اس میں۔ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، یقیناً وہی سننے والے، جاننے والے۔ اب عمومی طور پر 3 حصے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں انسان اچھائی کی طرف چلے تو روکنے کا سبب کرتے ہیں، اور برائی کی طرف چلے تو یہ تینوں حصے اسے مزید مدد دیتے ہیں۔ شیطان ایک فریق ہے۔ پہلے تو اپنی بات کی جائے نا، انسان چونکہ اس کی آمیزش اس عالم آب و گل کی اس کے وجود میں ہے، تو ان کے مرکبات سے جو کیفیت ایک نفس کی آتی ہے نا، تبخیر نفس کی صورت میں آتی ہے، وہ اس دنیا کی طرف کھینچتی ہے۔ جسے ایمان نہ ہو اس نفس کی کیفیت امارہ کی چلی جاتی ہے۔
اب دوسرا حصہ شیطان کا، جس نے اللہ سے قیامت تک کی فرصت چاہی اور یہ عرض بھی کی کہ بار لا اس مخلوق کو میں تیری راہ سے ہٹا دوں، یہ تجھے سجدہ نہیں کرے گی، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو اس سے تجاوز کریں گے اس دوزخ کو بھر دوں گا۔ دوسرا شیطان۔ تیسرا جو ہمارا موضوع ہے کہ مزاج یا اثرات حالات کے، جب انسانی معاشرے میں اکثر کمزوریاں کی جا رہی ہوں تو بالکل اس کمزوریوں کی جو اثرات ہیں ان کی شدت جو ہے وہ بھی ایک مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اچھائی میں اگر ہوں تو اچھی طرف ترغیب ہے، برائی میں ہوں تو بری طرف ترغیب ہے۔ تو عمومی معاشرہ جو ہے اس میں ہمارا تجاوز ہے دین اسلام سے۔ جب وہ تجاوز ہے تو ماحول میں جو ایک اثرات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو اب بندے کے اندر سے نفس اس کو برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ پھر شیطان کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ان میں وہ جو واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز فجر قضا ہوئی تو دوسرے روز فجر کو کسی نے انہیں اٹھایا کہ آپ کی فجر قضا ہو رہی، ضعیفی وجود کی، مشقت دن بھر کی، بھوک افلاس، لیکن جو قضا ہوئی فجر اس کی تڑپ میں جو وہ روئے اور جو وہ تڑپے، دوسرے دن اٹھانے والے کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ بھلا تو نے مجھے اٹھا دیا، ہے کون؟ اس نے کہا شیطان۔ تو شیطان مردود مجھے نماز کے لیے اٹھا۔ انہوں نے کہا کل جو آپ نماز نہیں پڑھ سکے اور جو درد آپ کو محسوس ہوا اور جو تکلیف آپ نے محسوس کی، جتنا اللہ نے آپ کو کل اجر اور ثواب عطا فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ آج پھر اتنا ثواب اجر لے لیں، اپنی نماز کا تو لیں، اس سے زیادہ تو نہ مل جائے۔ تو وہ کوئی موقع نہیں ضائع کرتا، وہ بدبخت اپنی بدبختی میں بھی لگا ہوا ہے، اور جو دین سے باہر اپنی بدبختی پیدا کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ کو بھی وہ تیار کھڑا ہے ہم آوا۔ تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ خرابی ہو، جہاں دین سے بندہ ہٹا نہیں اس کی دسترس پہنچی، وہ بھی اپنی سونڈ لگائے بیٹھا ہے کہ انسانی قلم میں وہ ضرور فوراً اٹھا لا۔ پھر جب اثرات آتی ہیں تو اثرات ایسے جیسے سیلاب بہا کر لے جا رہا ہوتا ہے نا، جس طرح کے اثرات ہوں وہ ایک سیلاب ہے، اس طرح کے بہاؤ ملتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، یقیناً وہ سننے والے جاننے والے۔ کوئی وہ صورت پیش آ جائے، کوئی وہ امر پیش آ جائے، کوئی ایسی خواہش پیدا ہو جائے جو تجاوز ہو دین اسلام سے، اللہ کریم سے حفاظت طلب کی جائے کہ اللہ حفاظت عطا فرمائے ان تمام خرابیوں اور خرافات سے، رجوع اللہ کر لیا جائے۔ اب دیکھیں جتنا بھی نفس ہو خرابی کر رہا ہو، شیطان جتنے بھی وسوسے ڈال رہا ہو، معاشرے کی جتنی خرافات، اپنی حیثیت سے ہی اثر ڈالنا ہے نا جی۔ اب جس پر اثر ڈالا جا رہا ہے وہ جب رجوع اللہ کر لے گا تو پھر جو اثرات اللہ کی طرف سے آئیں گے اس کے مقابل کیا ٹھہرے گا؟ کسی شے کا کوئی وجود نہ رہے گا۔ اب یہ ذمہ داری ہے جو مخاطب ہے اس کی۔ مخاطبین کون ہیں؟ آپ کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ مخاطبین میں تو میں خود ہوں، جنہیں مخاطب کر رہا ہوں یہ بھی اس بات کے مخاطب ہیں جنہیں میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ تو مخاطبین میں یہ نہیں ہے کہ جب کوئی تربیت کی بات کی جا رہی ہو، جب کوئی سمجھایا جا رہا ہو، جب کوئی سبق دیا جا رہا ہو، جب کسی کمزوری سے روکا جا رہا ہو تو ہم سن رہے ہوں ہاں ضرور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ جو کرتے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو الگ ہم کر لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جہاں جس درجے کا کوئی ہے وہ اگر ان سارے حصوں کو اپنے کردار، اپنی سوچو، کسی سے کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے،
اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کریم شاہد ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ علیم ہے، ان کے روبرو ہے جو کچھ ہے، یہی جا کر حساب بھی وہاں کرنا ہے۔ تو کوئی بھی حق کی بات آئے اس میں اپنے آپ کو ترازو میں رکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کسی جگہ کی اجتناب کی بات آئے، روکنے کی بات آئے، تو اپنے آپ کو دیکھنا کہ کہیں میری کوئی اندر تو تجاوز نہیں ہے اس طرف کا۔ اور جیسے بھی حالات ہوں، یہ دیکھیں کہ ایک جواز دیا جاتا ہے کمزوری اور غلطی کا کہ معاشرے میں اتنی غلطی ہے۔ اللہ کریم کو نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ کہ معاشرے میں کہاں تک خرابی ہو، کس کو کب پیدا کرنا ہے اللہ کریم نہیں جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات محدود نہیں ہیں، ہر زمانے اور قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے کوئی قید نہیں ہے رنگ و نسل یا علاقہ یا قوم کی، ہر ایک کو مخاطب ہے، اور ہر ایک کے عمل اس پر کرنے کی سہولت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک قوم اس پر عمل کر سکتی ہے تو دوسری قوم عمل نہیں کر سکتی۔ کہ اصول و ضوابط وہ ہیں جو انسانی مزاج کے مطابق۔ تو جب یہ باتیں آتی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، ایسا نہیں کہ اگر تنبیہ ہو رہی ہے تو اس میں دوسرے ہی مخاطب ہیں، اور اگر بہت عظمت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہوں، ایسا نہیں۔ دونوں پہلوؤں میں ہم سب کو دیکھنا ہے کیونکہ ہم مخاطبین میں ہیں، اور جیسے بھی حالات آ جائیں، جو بھی معاملہ پیش آ جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، کوئی چیز مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے، تو کوئی طریقہ اور سلیقہ بھی تو ہوگا۔ تو وہ طریقہ اور سلیقہ سارا قرآن ہے، ساری سنت ہے، ساری احادیث ہے، فقہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ کی پناہ میں جانے کا ہے، وہ کون سا رستہ ہے، وہ کون سا انداز ہے، وہ کون سا کیسا اعلان ہے، سارا دین اسلام موجود ہے۔ اور اسے لمحاتی موقع پر بھی لے آئیں۔ اب جنہیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو استغفار پڑھ لیتے ہیں، انا للہ پڑھ لیتے ہیں، بہتری پیش آتی ہے سبحان اللہ پیش کر لیتے ہیں، الحمدللہ کر لیتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے کلام میں جب وہ جاتے ہیں، شکرانے میں جب وہ جاتے ہیں تو انا سے نکل جاتے ہیں، انابت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ان پر تو خصوصی انعام ہے جنہیں اللہ جل شانہ نے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر سے منسلک فرما دی، بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ اور کیفیات قلبی جلا بخشتی ہیں ایمان کو، ہر سال عمر جلا بخشتا ہے ایمان کو۔ نور ایمان وہ روشنی ہے جو برائی اور اچھائی اس میں حقیقت پر رکھتی ہے کہ برائی برائی لگتی ہے، اچھائی اچھائی لگتی ہے، برائی کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اور نیکی اور برا اور تقوی کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، طلب محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے نیکی کی۔ تو ہر سال عمل جو ہے وہ ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی نشانی عمل ہے۔ اپنے اذکار کو مضبوط کریں، کہیں ایسی صورت پیش آئے کہ متزلزل ہو جائیں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ کی یاد میں آ جائیں، اور یہ وہ حیثیت یا وہ کیفیت ہے یا وہ تحفظ ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عمل عطا فرمائے، چونکہ وہ اس کی ذات سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، سامع بھی ہے، جو سماعت کا مالک ہے۔ جب بات کرتے ہیں نا سنی ہے، کس درجے کی سنی ہے؟ وہ خالق ہے، مخلوق کو سماعت کی جو صفت ہے یہ بھی اس کی دی ہوئی ہے، جانتا ہے، اس کے روبرو ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاکم اللہ۔